أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اذ قال الحواریون، جب کہا حواریون شہزادوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے آپ کا رب، ان ینزل علینا، کہ نازل کر دے ہم پر، مائدۃ من السماء، ایک دسترخوان آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا، کہا ان حواریین نے، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ اس سے کھائے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائے ہمارا دل، ونعلم، اور ہم معلوم کر لے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہمیں سچ فرمایا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا، نازل کر دے ہم پر، مائدۃ من السماء، دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیداً، کہ ہمارے لیے خوشی بن جائے، لأولنا، ہمارے اول لوگوں کے لیے، وآخرنا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور نشانی ہو آپ کی طرف سے، وارزقنا، اور ہمیں دے دے، کھلا دے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، فرمائے اللہ نے، انی منزلها، میں نازل کر دوں گا اس کو، علیکم، تم پر، فمن یکفر، بس جس نے کفر کیا، بعد منکم، اس کے بعد، فانی اعذبہ عذابا، بس بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ میں نے دنیا میں کسی ایک کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ سورہ مائدہ، اس میں حلال و حرام کا ذکر تھا، اللہ کے قوانین کا بیان تھا۔ اللہ کے قوانین میں سے حلال اور حرام یہ ایک مستقل قانون ہے، اور اس پر بہت سارے احکامات، یہ قوانین کے ذکر ہوئے، اور تقریباً ہر قانون
یا ایھا آمنو سے ہے کہ اے ایمان والو یہ کام کرو، اے ایمان والو یہ عمل کرو، اے ایمان والو یہ ٹھیک ہے، اے ایمان والو یہ ٹھیک نہیں ہے، اے ایمان والو حلال کھاؤ، اے ایمان والو حرام سے بچو، اے ایمان والو صحیح گواہی دو، اے ایمان والو تبلیغ کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اے ایمان والو اللہ کا قرب حاصل کرو، اے ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھتے ہو تو طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو سورت کے شروع میں، اور سورت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ جو عقد کیے ہیں، جو وعدے کیے اس کو پورا کرو۔ یہ آمنو سے یہ قواعد اور قوانین تھے۔ کل کے سبق میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ رکوع سے جب شروع ہو رہا ہے یہ آخری، یہ ابھی کلوزنگ ہو رہی ہے، سورت کی کلوزنگ ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قانون کون بناتا ہے؟ قانون وہ بناتا ہے جو با اختیار ہو، قانون وہ بناتا ہے جس کے پاس علم کلی ہو، ہر چیز کا علم ہے کہ یہ قانون اس میں فائدہ کیا ہے، نقصانات کیا ہے۔ قانون وہ بناتا ہے جو رحیم بھی ہو، جو مخلوق کے لیے سخت قوانین بھی نہ ہو، ان پر رحم کرنے والا بھی ہو، اور یہ اللہ نے یہ اپنی قدرت کا اظہار شروع کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حاضری ہوگی، تمام انبیاء علیہ السلام کی حاضری ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے آ رہے تھے دنیا میں، وہ اللہ کے قوانین کو پیغام دینے کے لیے، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پیغمبروں کے اپنے قوانین یہ نہیں تھے، یہ اللہ کے قوانین تھے۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کرتے تھے، پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، یہ ان کے قوانین نہیں تھے، اللہ کے قوانین تھے۔ لیکن پیغمبروں نے چونکہ مشاہدہ کیا تھا ہر چیز کا، علم یقینی تھی، ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، تو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، چاہے اس کے لیے دنیا میں ان کو جس طرح بھی قربانی دینی ہوتی تھی وہ قربانی دیتے تھے، چاہے وہ جان کی بھی قربانی چلی جائے، اولاد کی قربانی ہو، ملک کی قربانی ہو، ہجرت کی قربانی ہو، وہ سب قربانی دیتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، علم مشاہدہ تھا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو ایمان بالغیب والے ہیں، انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا اللہ کے پیغمبروں نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں نے ان کو انتہائی تنگ کر دیا، اللہ نے کل کے سبق میں جو آخری آیت ہے کہ ہم نے حوارین کو کہا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، ہم ایمان لائے اور ہم، اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جب حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، مشکلات تھے، پریشانی تھی، یہودی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار تو نہیں تھے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ حوارین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن گئے اور بچ بچاؤ کرتے تھے اپنا، یہاں تک کہ دور دراز تک بھی چلے گئے۔ پھر وہاں پر مشکلات تھے، پریشانیاں تھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو یہ ساتھی تھے، حواریین، یہ دوست تھے، یہ بڑے لوگ کی اولادیں تھیں، اور یہ اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو قانون ہے، یہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ اللہ کا جو تبلیغ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا یہ قرآن ہے، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کوئی شخص یہ غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی بھی شخص نہ رہے، چاہے بہت بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، بہت بڑا تبلیغ کرنے والا کیوں نہ، بہت بڑا پیر ولی اللہ گدی نشین کیوں نہ بن جائے، وہ یہ نہ کہے، یہ دھوکے میں نہ آئے کوئی بھی شخص کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ، اگر کوئی شخص یہ نفس پرستی، اس کو نفس پرستی بولتے ہیں کہ نفس پرستی میں آ گیا، اللہ اس کو سائڈ میں کر دے گا، کسی اور کو کر دے گا۔ جب وہ علماء نے، یہودیوں کے علماء نے انکار کر دیا، یہ کام کر دیا، تو اللہ نے وہ جو شہزادے تھے، یہ جو بڑے لوگ کی اولاد تھی، اللہ نے ان کو منتخب کر دیا کہ آ جاؤ، یہ کام تمہارے ذمہ کرتا ہوں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، پریشانی ہو گئی اور مشکلات آئے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، نئے لوگ تھے، انہوں نے کہا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ حواریون نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ عیسی ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے بھیج دے؟ نئے لوگ تھے، ان کو نہیں علم تھا کہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک دسترخوان بنایا، اس میں کھانا پینا سارے میسر ہو اور وہ آ جائے ہمارے پاس۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر آپ مومن ہیں۔ یہ کیسی بات کرتے ہو، کیسے سوال کرتے ہو، ایسے سوال نہ کرو۔ اب انہوں نے اگلی آیت میں وضاحت کر دی کہ ہمارا مقصد اللہ پر ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، کہ ہم اللہ پر کوئی شک کرتے ہیں کہ اللہ کر سکتے ہیں، یہ شک نہیں ہے ہمارا۔
ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ ہم نے کر دیا ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ قالوا نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم کھائیں، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد وتطمئن قلوبنا، اور اس لیے کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہمارے جو ایمان کا لیول ہے وہ اوپر چلے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا، اے ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بار میں، اے اللہ مجھے دکھا دیں کہ آپ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، کہ اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ ترتیب دیکھنا چاہتے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو مار دے، مختلف پہاڑوں پر ان کو صحیح قیمہ بنا دے، پھر 4 پہاڑوں پر رکھ دے، پھر ان کو آواز دے، یہ آپ کے پاس ہر ایک جو جدھر پڑا ہے وہ اکٹھا ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا سب کچھ، تو یہی بات انہوں نے کر دی، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا، ہم اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ اور یقین مضبوط کر لے کہ آپ نے ہمیں سچ کہا ہے، آپ نے جو ہمیں کہا ہے وہ سچ کا ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس بات پر گواہ بن جائے کہ ہم جدھر جائے ہم کہیں کہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے کیا، ہم نے اپنے علم کے ساتھ سب کچھ دے، ہم اس کے بات کے گواہ بن جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، آپ پر ایمان ہے، آپ کے رب پر ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ بات کر دی، اگلی آیت میں اللہ نے مزید بات بتا دی، فرمایا قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے زبردست انداز میں اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، کتنی محبت سے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے رب، اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے یہ دسترخوان جو کانوں سے بھرا ہوا ہے یہ نازل کر دے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ فرمایا تکون لنا عیداً، کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے، یہ ہمارے لیے خوشی ہو۔ فرمایا لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے، یہ جو بھی موجود ہے ان کے لیے خوشی ہے کہ دیکھ لیں گے، یہ کھا لیں گے، یہ سارا مشاہدہ کر لیں گے۔ وآخرنا، بعد والوں کے لیے بھی عید ہو، خوشی ہو۔ کیوں؟ کہ بعد والے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دسترخوان بھیجا تھا، اس میں یہ کھانے تھے، یہ چیزیں تھے، ان کے لیے جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں کہتے تھے کہ بعد والے بھی یہ ان چیزوں کا ذکر کریں۔ فرمایا وآیۃ منک، اور اے اللہ کہ یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو تاکہ یہ لوگ یہ نشانی دیکھ لیں، ورزقنا، اور ہمیں رزق دے دے کہ ہمیں کھانا پینا مل جائے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا کہ میں یہ تم پر نازل کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ اللہ نے شرط بتا دی، شرط یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نازل کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ اگر اتنے اہتمام کے ساتھ میں ایک کام کرتا ہوں، اس کے بعد بھی اگر لوگ نہیں مانتے تو پھر میں ان کو سزا بھی بہت سخت دوں گا۔ اور سزا کیسے دوں گا؟ ایسی سخت سزا دوں گا کہ ایسی سخت سزا میں نے پھر کسی کو نہیں دی ہوگی، ایسی سخت سزا دوں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں، ابھی قرآن آگے اس سے آگے خاموش ہے کہ مائدہ آیا یا نہیں آیا۔ قرآن کا جو مقصد ہے نا، وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ وہ ساری کہانی جس طرح یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا قصہ، پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ آگے وہ شادی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ لوگ پھر اپنی طرح سے بناتے ہیں۔ یا سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ، بلقیس کا واقعہ، قرآن جو اپنے مقصد وہ بیان کرتے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی ملکیت، بادشاہی، جا کے پھر یہ قرآن میں نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام بلقیس کی شادی ہو گئی، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر یہ اگلے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے قدرت کا مظاہر یہاں بھی کر دیا۔ اب یہ ذکر نہیں کہ نازل ہوا یا نہیں ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ان حواریوں نے سن لی، انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہے نا یہ کام نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر اتنا سخت عذاب آتا ہے تو ہم نہیں۔ دوسرا مفسرین نے جو زیادہ اس پر زیادہ تاکید ہے، زور ہے کہ دسترخوان آیا ہے، اور یہ سارے جتنے بھی تھے چونکہ ایمان والے تھے، انہوں نے کسی نے انکار تو کیا نہیں ہے
اس لیے پھر عذاب نہیں آیا، دسترخوان آیا، عذاب نہیں آیا، کیونکہ سارے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قربانی کرنے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد یہ گھومنے والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے محافظ تھے، اپنے گھروں کو اپنے محلوں کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا چلتے پھرتے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے بھیجا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے مان لیا۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ تھے ان کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ گستاخی کر لی، جب گستاخی کر لی ان لوگوں پر اللہ نے پھر عذاب لایا تھا جو دوسرے لوگ تھے، تو وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں کیا، تو یہ بات اللہ نے فرما دی۔ قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں یہ دسترخوان نازل کر دوں گا تم پر، فمن یکفر، بس جنہوں نے کفر کیا، بعد منکم، اس کے بعد تم میں سے، یہ تم میں سے یہ ان حواریین کا خطاب ہے، چونکہ وہ تو کفر کرنے والے نہیں تھے، وہ تو ماننے والے تھے، وہ تو قربانی دینے والے تھے، تو اس کی اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے نازل کر دیا، کیونکہ انہوں نے تو کفر نہیں کیا، وہ تو ساتھ دینے والے تھے۔ فرمایا فإني أعذبه عذابا، بس بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب لا أعذب أحدا من العالمین، کہ میں نے دنیا میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔